وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم اتارے ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یا ان سے باتیں کرے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور لے آئے ان کے سامنے ہر چیز سامنے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر ہم ان کے کہنے کے مطابق فرشتے بھیجیں، ان کے کہنے کے مطابق مردہ زندوں کے کہہ دے کہ قرآن برحق، نبی برحق، اگر ہر معجزہ سامنے آ جائے، ما كانوا ليؤمنوا، نہیں ہے یہ کہ ایمان لے آئے، الا یشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر ان کے جاہل ہیں۔ میری بات سنو، فرمایا اگر ہم ان کے کہنے کے مطابق فرشتہ بھیجیں، اگر ہم ان کی خواہش پر مردہ زندہ کریں وہ بولے، اگر ہم ان کی فرمائش کے مطابق جو یہ کہے وہ معجزہ دکھائے، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ کیوں؟ جو معجزہ آ چکا ہے قرآن کا، اور جو نبی آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان تین معجزات سے بڑھ کر ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ، جیسے آپ کہیں کہ اگر میں بخاری بھی پیش کروں، میں ہدایت بھی لے آؤں شامل، تب بھی تم نہیں مانتے، کیونکہ قرآن کا درس ان سب سے بڑھ کر۔ یہ اس سال کا جواب ہے۔ 18 سال سے دور تفسیر ہو رہا ہے، اس جگہ میں آ کر کے پریشان ہوتا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مردے سامنے آئے، بات کرے، فرشتے اتر آئے، ہر چیز جو یہ مانگے سامنے حاضر ہو جائے، ما كانوا ليؤمنوا، پھر بھی ایمان لانے والے نہیں، الا یشاء اللہ۔ کیوں؟ جو کتاب آ چکی ہے، جو نبی آ چکے ہیں، جو معجزات دیے گئے ہیں، وہ ان کے مانگے معجزات سے بڑھ کر ہے، یہ صرف ہٹ درمی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے مقرر کیے ہر پیغمبر کے لیے دشمن، شیاطین انسانوں میں سے اور جنات میں سے۔ انسان بھی شیطان سے کم نہیں، شیطان کا باپ ہے وہ، جو کام شیطان نہیں کر سکتا ہے وہ انسان کر لیتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، پیغمبروں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ کس طرح؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ڈالتے ہیں بعض کو زخرف القول، ملمس سازی کی بات ہے، غرورا دھوکہ دے کر، ملمس سازی۔ اور بات سن رہے، ایک آدمی قریب میں آیا، میں بات سنو، میں عزت والا آدمی ہوں اور گھر میں بہت بڑی تکلیف ہے، یہ گھر والوں کی زیورات ہے، سنتے گئے یہ ہوں گے 4-5 لاکھ کے ہوں گے، مجھے تو بس 10,000 روپے چاہیے، بس آپ رکھ دیں، اگر میں نے پیسے پورے کر لیے آپ کو دے دوں گا، ورنہ آپ کے لیے حالات زیورات ڈبے پہ ڈلے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، میں نے کہا کیا کر رہے تھا؟ خیر تو ہے نا؟ ٹھیک، کیا ہے؟ بس آپ کی دعا تھی، صبح صبح میں نے آج خواب دیکھا تھا، یہ تو 4-5 لاکھ کے زیورات ہیں، مجھے 10,000 کے لیے۔ میں نے کہا چل زرگر کو دکھاتے، زرگر کو دیکھا، اس نے کہا یہ 200 روپے کی بھی نہیں، یہ تو ایسے ہی لوہا ہے، بیکار ہے، اور زخرف القول، ملمس سازی کی بات ہے۔ آ جائیں گے جی، وہ دیکھیں ہم نے آپ کے مدرسے کے لیے وہ یہ رقم نکالی ہے، لیکن اس طرح ہے کہ 200-400 روپے چاہیے تاکہ وہاں تک اس رکشے میں چلے جائے۔ 200-400 روپے چلے گئے، پیسہ کوئی نہیں ہے۔ ملمس یہاں ایسی ٹرک بازی نہیں چلتی، مولوی روزانہ جو ہے نا غریب ذبح ہوتے ہیں، زیادہ کے لالچ میں مارے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک آدمی آیا، بھائی جی تسی ٹھیک ہو سی، بے بہن جی ٹھیک ہو سی، وہ اس کو ادھر رکھا ہوا ہے، اس کو ادھر رکھا درگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، بات کبھی اس سے کبھی اس سے، کھانا پک گیا، مرغی ذبح ہو گئی، کھانا کھا لیا، السلام علیکم، سلام کون ہے؟ سلام آخا جی۔ خاون پوچھ رہے بیوی سے کون ہے؟ کہا تیرا رشتہ دار ہے۔ وہ کہہ رہی تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا تو نہیں جانتی اس کو۔ زخرف القول غرور، ملمس سازی کی بات، ایسی باتیں آپ کو چاٹ لے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ شیاطین اسی طرح دھوکے سکھاتے ہیں،
پیغمبر اسلام کے خلاف باتیں سکھاتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک عالم نے دوسرے عالم کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے طلب کی، رشتہ ہو گیا، جب رخصتی کا وقت آیا انہوں نے کہا 20 تولے سونا چاہیے۔ اس نے کہا بھائی میں مولوی آدمی 20 تولے کہاں سے لاؤں؟ کہا لانا پڑے گا، اب میں نہیں دوں گا۔ پختونوں کے ہاں لڑکی والے زوراوت ہوتے ہیں، لڑکیاں قیمتی ہوتی ہے یا زیادہ ہیں غریب، اس لیے لڑکے والے ان کو دباتے ہیں ناحق۔ وہ بڑا پریشان تھا، اس کا ایک دوست تھا کوڑا خٹک میں، اس نے کہا ہاں مجھے آتا ہے لیکن اجازت دے دیں۔ وہ گیا پشاور اندر شہر، وہاں ایک زرگر سے بات کی، اس نے کہا سب زیورات بن جائیں گے، سب زیورات ہیں لیکن وزن کم از کم آدھا کلو ہوگا۔ اس نے کہا ایک اور اچھی بات، ہار بنایا گلے کا اور جھمکے بنائے کانوں کے، ٹیکا بنایا لٹکنے کا، مانگ بنایا سر کا، انگوٹھیاں، بنگڑیاں، پازیب، سب چیزیں بنائی۔ اس کو کہا 15 دن بعد آؤ۔ اس نے جا کے ان کو جرگہ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ چلو ٹھیک ہے جو آپ مانگتے ہیں وہ لے کے آؤں گا۔ 15 دن بعد آیا، اس نے کہا صرف 100 روپے خرچ ہو گئے، اور اس کے ڈبے بھی بنوائے چمک دمک والے، زری والی، اس کی رسی لگی ہوئی ہے، خوب زربر جیسے سونے کے ہوتے ہیں، یہ ہار ہے گلے کا، یہ پازیب ہے، یہ چوڑیاں ہے، یہ مرکیاں ہیں، یہ گلے کے یہ ہے، وہ سب پورے جہانگیرے میں ڈنڈورا ہو گیا، زبردست کام کیے ہوئے، 50 لاکھ روپے کے زیورات بنائے۔ شادی 2 دن پہلے ہو گئی، زیورات بہت زیادہ آ گئے۔ چند دن جب گزر گئے، وہ بیوی نے اس کو برش سے صاف کیا، اور جو برش سے صاف کیا وہ ہرے ہو گئے، تھوڑا سا اور صاف کیا لوہا تین نکل آئے۔ زخرف القول غرورا، ملمس سازی کی باتوں سے دھوکہ دے جاتی۔ ولو شاء ربک، چاہتا تیرا رب، ما فعلوہ، کہ نہ کرتے ایسا، فذرہم، رہنے دے ان کو، وما یفترون، وہ جو جھوٹ گڑتے ہیں، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور تاکہ مائل ہو جائے اس جھوٹ کی طرف دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ یہ سزا ہے، جب وحی کی قدر نہیں کی تو اب جھوٹی باتیں سنتے رہو۔ جن کے پاس قرآن و سنت کے لیے وقت نہیں ہے وہ کھیل تماشے میں سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں، سارا ٹائم کھیل تماشے۔ اگر یہ درس میں آئے اور قرآن و سنت پڑھنے لگے، خدا کی قسم یہ پاکستان کو کھیلستان نہیں بننے جائے گے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ یہ لوگ اس پر راضی رہے، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ کمائیں جو یہ کما رہے تھے، گناہ کما رہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا، کیا اللہ کے سوا ڈھونڈو اور فیصل، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور اللہ وہ ہے جس نے اتاری تمہارے یہاں قرآن تفصیل سے، والذی، یعنی ضروری تفصیل، یاد رکھنا ضروری تفصیل عقیدے اور عمل کی جو چاہیے تھی وہ آ چکی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دے چکے ہم کتاب، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ بے شک یہ نازل ہے تیرے رب کے سے برحق، فلا تکونن من الممترین، پس آپ مت بنیے شک کرنے والوں میں سے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور پورے ہو گئے کلمے تیرے رب کے سچ اور انصاف سے، لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے بدلنے والا اس کے فیصلوں کو، وہ السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ کہاں مانیں اکثر ان لوگوں کا جو زمین میں ہیں، بہکا دیں گے آپ کو سیدھے اللہ کے راستے سے۔ گمراہان ہے نا وہ، غلط لوگوں کی بات آپ سنتے رہیں تو تکلیف پہنچ جائے گی۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں اتباع کرتے مگر اٹکل کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے یہ مگر اٹکل دوڑانے والے، إِن يَتَّبِعُونَ، نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہے مگر اٹکل لڑانے والے، خرص اندازہ۔ ان ربک هو اعلم بمن يضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتے ہیں اس کو جو بھٹکتا ہے اس کے راستے سے، وهو اعلم بالمہتدین، وہ جانتے ہیں ہدایت یافتوں کو۔